السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام معصومین علیہ السلام کی خدمت میں بالخصوص امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں امام حسن علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں بھی امام حسن علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد عرض ہے، اور میں آپ سب کی طرف سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں مولا کی آمد کی مبارکباد پیش کروں گا۔ ایک کلام ہے امام حسن علیہ السلام کی عظمت پہ جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ہاں تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ میرا بائی حسین میرا نانا نبی، میرا بائی حسین میرا نانا نبی، میں حسن مجتبی میرا بابا علی، میری ماں فاطمہ، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم، چاند تاروں کو در پہ بلاتے ہیں ہم، ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم، ٹھوکروں سے بھی مردے جگاتے ہیں ہم۔ تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتہ، تیرا شجرہ نسب حشر تک لاپتہ، ہم خدا کا پتہ، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے، تم نہ سجدہ کرو گے کہاں جاؤ گے، لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے، لازمی ہے کہ کافر ہی کہلاؤ گے۔ ہم نہ سجدہ کریں، ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں، ہم نہ سجدہ کریں تو یہ سارا جہاں کہہ دے ہم کو خدا، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں، تو کہاں ہم کہاں۔ عہد خزاں سرشت کی غارت گری نہ پوچھ، خوشبو کو خود تلاش حدود چمن کی ہے۔ اس دور فتنہ پرور و عصر فساد میں دنیا کو بحر امن ضرورت حسن کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی یہ بزم امام حسن علیہ السلام کی آمد کے سلسلے میں سجائی گئی ہے۔ ہم تمام اپنے ناظرین کرام اور تمام اہل ایمان کو امام حسن علیہ السلام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین کرام، آج کے اس خوبصورت بزم میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے شعرائے کرام سجاد حیدر سجاد صاحب برمنگم سے، خرم خلیق صاحب اسلام آباد سے، اور ہمارے ہر دل عزیز خطیب اہل بیت علامہ سید ارشد امیر آبدی، جو کہ نہایت خوبصورت خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت شاعر بھی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور آج کی اس پرمسرت بزم کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں کرن ٹی وی اور اپنے پروگرام انوار تقویٰ کی طرف سے آپ کو امام حسن علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات کو بھی، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں ناظرین، ان سب کو آج کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ علامہ صاحب، آج کے اس موقع پر میں چاہوں گا کہ آپ اس ہستی کے بارے میں ذرا گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ رضا بلال صاحب، بہت شکر گزار آپ کا اور کرن ٹی وی پروڈکشنز کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا کہ جو مجھے سے کم علم کو دعوت کلام اور دعوت خطاب دے کر رسالت عطا فرما رہے ہیں مسلسل، کہ میں مدحت معصومین میں اپنی کمائی گئے علم کا اعتراف کرتے ہوئے گفتگو کروں۔ جیسا کہ امام حسن علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو مصداق سورہ کوثر ہے، بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ حسن کا حسن نام اسی لیے رکھا گیا، اور یہ تو روایتوں میں موجود ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا اسم مبارک نہ جناب سیدہ نے رکھا، نہ ہی مولا متقیان علی ولی اللہ نے رکھا، نہ ہی جناب رسول خدا نے رکھا، بلکہ جب میرے اس معصوم کی اس کائنات میں آمد ہوئی تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ علی، آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ پر تقدم نہیں کیا، لہٰذا میرے شہزادے کا نام نامی آپ تجویز فرمائیے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جناب رسول خدا تشریف لائے، اور مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کو آغوش جناب رسالت مآب میں منتقل کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ پر تقدم نہیں کیا، بے شک، لہذا میرے گھر میں آنے والی یہ پہلی خوشی جو رب العزت کی طرف سے یہ پہلا انعام نازل ہوا، اس کا نام نامی آپ تجویز فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ ابھی یہ مولا علی نے یہ بات کہی تھی کہ جناب رسول خدا کہتے ہیں علی، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سیدہ آپ پر تقدم نہیں رکھتی، آپ مجھ پر تقدم نہیں رکھتے، اسی طرح میں محمد الرسول اللہ اپنے اللہ پر تقدم نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی جناب رسول خدا کی یہ گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جبریل بعد السلام و تہنیت تشریف لائے اور لا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، پروردگار دو عالم بعد السلام و تہنیت یہ کہہ رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ اس بچے کا نام آپ ہارون کے بیٹے شبر کے نام پر رکھیے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، مجھے عربی زبان کے اعتبار سے نام دیا جائے، تو فوراً ہی یہ پیغام آیا کہ اس کا نام حسن رکھو، سبحان کیونکہ اللہ۔ عبرانی زبان میں شبر ہے تو عربی زبان میں حسن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ شبر یا حسن کہا جاتا ہے چراغ کو، واہ۔ اور چراغ کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن کا امام حسن نام پروردگار دو عالم نے اس لیے تجویز فرمایا کہ چونکہ یہ وارث مشکل کشا بن کر آئے تھے، بے شک، اور رسول کے لیے اس وقت تک ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ محمد رسول اللہ تانہ ابتری کے تانے سہ رہے تھے، اور اسی تانہ ابتری کی ڈھال بنانے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو
भेजा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सूरह कौसर में जो परवरदिगार दो आलम ने ये ऐलान किया कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया, बेशक, और इसके बदल में आप हमारी नमाजें भी पढ़ें और कुर्बानियां भी दें, और बेशक आपका दुश्मन दुमबरीदा हो जाएगा। बेशक। तो वहीं से ये बात सामने आई कि इस आयत की मिस्दाक और इस आयत की तफसीर का नाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुभान रखा अल्लाह, गया, सुभान अल्लाह। क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद ज़माना रसूल अल्लाह को ताने अबतरी नहीं दे सका। सुभान अल्लाह। और ये एक बड़ी फजीलत है कि जो कायनात में कायनात के रसूल आते ही कायनात का नासिर व मददगार बन जाए, उसे हसन मुश्तबा कहा जाता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, ये खूबसूरत बज़्म यूं ही जारी रहेगी। लेते हैं यहाँ पे एक वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए अनवार तकवा, जुड़े रहिए किरण टीवी के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। आज की इस महफिल में हमारे साथ हमारे शायर मेहमान सज्जाद हैदर सज्जाद साहब बर्मिंघम से मौजूद हैं। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपको इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आमद मुबारक। खैर मुबारक जनाब, आपको भी बहुत मुबारक हो, और आपके तवस्सुत से मैं जितने भी देखने सुनने वाले हैं उनको मौला इमाम हसन अल मुश्तबा शहजादा सब्ज़कबा की विलादत के इस मौके पर हदिया तबरीक व तहनीत पेश करता हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। गुजारिश करूँगा आपसे कि आप मौला की बारगाह में नजराने अकीदत पेश फरमाएं। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस पाक महफिल का हिस्सा बनाया। मैं एक नात के चंद अशार से आगाज़ करता हूँ और उसके बाद बारगाहे मौला इमाम हसन में चंद अशार पेश करूँगा। नात है कि सीरत मुरसल की हर एक बात लिखी जा चुकी है। सीरत मुरसल की हर एक बात लिखी जा चुकी, शक्ल कुरआन में नबी की नात लिखी जा चुकी। मुरसल की हर एक बात लिखी जा चुकी, शक्ल कुरआन में नबी की नात लिखी जा चुकी, और जिक्र अहमद के दिए हैं देखता हूँ जिस तरफ, क्या हसी किस्मत में मेरी रात लिखी जा चुकी। अब मुस्तफा की पाक चौखट पर बरसना है जिसे, मुस्तफा की पाक चौखट पर बरसना है जिसे, आंख में अश्कों की वो बरसात लिखी जा चुकी। और मिदहते खैरुल बशर में क्या कहे कोई बशर, मिदहते खैरुल बशर में क्या कहे कोई बशर, जो सना थी वो सरे आयात लिखी जा चुकी, जो सना थी वो सरे आयात लिखी जा चुकी, जो हमें जुल्मत से लाए हैं फजाए नूर में, जो हमें जुल्मत से लाए हैं फजाए नूर में, शुक्र है तकदीर में वो जात लिखी जा चुकी। और बांटते हैं जो जहां को खुल्क उनके हाथ की, मेरी हस्ती के लिए खैरात लिखी जा चुकी। और शेर सुने कि मेरी किस्मत की लकीरों में जियारत की लकीर, मेरी किस्मत की लकीरों में जियारत की लकीर, देख लो ये पढ़ के मेरा हाथ लिखी जा चुकी। तो कम है क्या सज्जाद रब्बे मुस्तफ़ा का ये करम, कम है क्या सज्जाद रब्बे मुस्तफ़ा का ये करम, उनकी ताज जिंदगी के साथ लिखी जा चुकी। सीरत मुरसल की हर एक बात लिखी जा चुकी है। और बारगाहे मौला हसन में आज के दिन की मुनासबत से कि मैं क्या कहूँ जहान में क्या क्या हसन का है, मैं क्या कहूँ जहान में क्या क्या हसन का है, जब कुल का कुल जहान ही मौला हसन का है। मैं क्या कहूँ जहान में क्या क्या हसन का है, जब कुल का कुल जहान ही मौला हसन का है।
وہ کیسے نہ کائنات کا وارث کہوں اسے، کیسے نہ کائنات کا وارث کہوں اسے، مولائے کائنات جو بابا حسن کا ہے، اور آغوش میں بطول کی ماہ سیام میں، آغوش میں بطول کی ماہ سیام میں قرآن ایسا نور یہ اترا حسن کا ہے کہ جیسے کتاب حق میں ہیں آیات والقمر، جیسے کتاب حق میں ہیں آیات والقمر، یوں فاطمہ کی گود میں چہرہ حسن کا ہے، یوں فاطمہ کی گود میں چہرہ حسن کا ہے، اور افلاک کے مکین بھی کاسا بدست ہیں، زہرا کے گھر میں آج عقیقہ حسن کا ہے، افلاک کے مکین بھی کاسا بدست ہیں، زہرا کے گھر میں آج عقیقہ حسن کا ہے، بے شک گواہ اس پہ ہے آغوش فاطمہ، بے شک گواہ اس پہ ہے آغوش فاطمہ، کوثر کی آیتوں میں حوالہ حسن کا ہے، اور ایسا لگا قلم سے ہوا نور متصل، ایسا لگا قلم سے ہوا نور متصل، لکھا کبھی بھی نام جو آقا حسن کا ہے، اور یہ کہکشاں یہ چاندنی خورشید کی ضیا، یہ کہکشاں یہ چاندنی خورشید کی ضیا، روشن ضمیر کہتے ہیں حالہ حسن کا ہے، ضمیر کہتے ہیں حالہ حسن کا ہے، اور اس کی قبا کے رنگ سے ہر شاخ سبز ہے، اس کی قبا کے رنگ سے ہر شاخ سبز ہے، ہر ایک شجر کے تن پہ لبادہ حسن کا ہے، اور جس نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا، جس نے قلم سے کام لیا ذوالفقار کا، مثل علی و مصطفیٰ خاصا حسن کا ہے، اور شیخ کے صلح حدیبیہ کے ہی راوی بتائیں گے، صلح حدیبیہ کے ہی راوی بتائیں گے، کب مصطفیٰ سے مختلف رستہ حسن کا ہے، اب مصطفیٰ سے مختلف رستہ حسن کا ہے، اور بغض حسن ہے اصل میں دوزخ کا راستہ، بغض حسن ہے اصل میں دوزخ کا راستہ، جنت نہ مانگ یہ تو علاقہ حسن کا ہے، جنت نہ مانگ یہ تو علاقہ حسن کا ہے، سارے جہاں کو رتبہ شبر بتانے کو، سارے جہاں کو رتبہ شبر بتانے کو، راکب براق کا بھی ناکہ حسن کا ہے، راکب براق کا بھی ناکہ حسن کا ہے، اور مدح حسن میں اور میں سجاد کیا لکھوں، مدح حسن میں اور میں سجاد کیا لکھوں، ممدوح رب دو جہان نانا حسن کا ہے، میں کیا کہوں جہان میں کیا کیا حسن کا ہے، جب کل کا کل جہان ہی مولا حسن کا ہے۔ سجاد صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کرن ٹی وی کی طرف سے کہ آپ نے ہمارے پروگرام انوار تقویٰ میں شرکت فرمائی۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد محفل کو جاری رکھیں گے۔ دیکھتے رہیے کرن ٹی وی۔ بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام میں شامل ہیں شاعر اہل بیت خرم خلیق صاحب اسلام آباد سے۔ آج کی اس بزم میں ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم تو اس در کے فقیر ہیں، جب بھی کوئی خوشی اس گھر میں آتی ہے یا شہر علم میں جو بھی خوشی آتی ہے، ہم در علم پہ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ہماری صدا گونجتی رہتی ہے۔ تو کیا امام حسن کے حضور پہلے میں 4-5 شعر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ چمن کو حسن چمن مبارک، چمن کو حسن چمن مبارک، بہار رت کا پیام آیا، چمن کو حسن چمن مبارک، بہار رت کا پیام آیا، مہک اٹھی ہے ہر ایک ڈالی، کلی کلی کا سلام آیا۔
چمن کو حسن چمن مبارک، بہار رت کا پیام آیا، مہک اٹھی ہے ہر ایک ڈالی، کلی کلی کا سلام آیا، مدینہ تل علم کا نواسا، وہ کل ایمان کا اثاثہ، مدینہ تل علم کا نواسا، وہ کل ایمان کا اثاثہ، ہوا دیے سے دیا منور، امام کے گھر امام آیا، مدینہ العلم کا نواسا، وہ کل ایمان کا اثاثہ، ہوا دیے سے دیا منور، امام کے گھر امام آیا، اور غرور ٹوٹا منافقوں کا، ہزی ہوئے جنگ باز سارے، غرور ٹوٹا منافقوں کا، ہزی ہوئے جنگ باز سارے، وہ شاہ امن و امان آیا، حسن علیہ السلام آیا، غرور ٹوٹا منافقوں کا، ہزی ہوئے جنگ باز سارے، وہ شاہ امن و امان آیا، حسن علیہ السلام آیا، اور دمک رہے ہیں تمام چہرے، حسن کی محفل سجی ہوئی ہے، سجے ہوئے ہیں تمام چہرے، دمک رہے ہیں تمام چہرے، حسن کی محفل سجی ہوئی ہے، کرم سے سیراب ہو گیا ہے، یہاں پہ جو تشنا کام آیا، دمک رہے ہیں تمام چہرے، حسن کی محفل سجی ہوئی ہے، کرم سے سیراب ہو گیا ہے، یہاں پہ جو تشنا کام آیا، اور آخری شعر ہے کہ کہیں گے روز حساب خرم، فرشتے جنت میں مجھ کو پا کر، کہیں گے روز حساب خرم، فرشتے جنت میں مجھ کو پا کر، امیر ابن امیر کے گھر غلام ابن غلام آیا، کہیں کہ روز حساب خرم، فرشتے جنت میں مجھ کو پا کر، امیر ابن امیر کے گھر غلام ابن غلام آیا، چمن کو حسن چمن مبارک، بہار رت کا پیام آیا۔ بہت مہربانی۔ ایک اور میں دو تین بند ایک مسدس کے سنانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ مسدس تو بہت طویل ہے جو میں نے امام کے حوالے سے لکھی، لیکن میں اس کے پچھلے پہلے ابتدائی تین بند جو ان کے ظہور کے حوالے سے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس ایک منظر ہے، آپ کو انشاءاللہ وہ منظر پسند آئے گا، جو میں نے کوشش کی ہے کہ اس منظر کو میں کھینچ سکوں صحیح طریقے سے، کہ احمد کو انتظار تھا جس کا وہ آئی رات، احمد کو انتظار تھا جس کا وہ آئی رات، حیدر جو سجدہ ریز ہوئے مسکرائی رات، احمد کو انتظار تھا جس کا وہ آئی رات، حیدر جو سجدہ ریز ہوئے مسکرائی رات۔ اور شعر سنیے گا، حیدر جو سجدہ ریز ہوئے مسکرائی رات، زہرا کی گود بھر گئی مہتاب لائی رات، زہرا کی گود بھر گئی مہتاب لائی رات، کیا نور تھا کہ دن کی طرح جگمگائی رات، زہرا کی گود بھر گئی مہتاب لائی رات، کیا نور تھا کہ دن کی طرح جگمگائی رات، گلشن میں جس کلی نے سنا سن کے کھل پڑی، گلشن میں جس کلی نے سنا سن کے کھل پڑی، تارے زمیں کو دیکھ رہے تھے گھڑی گھڑی۔ اور بند سنیے گا، ایسا حسین لال کہ حسن جہاں نثار، ایسا حسین لال کہ حسن جہاں نثار، خوش ہو کے دیکھتے تھے محمد بھی بار بار، خوش ہو کے دیکھتے تھے محمد بھی بار بار، کہتے تھے مرتضیٰ کہ تیرا شکر کردگار، کہتے تھے مرتضیٰ کہ تیرا شکر کردگار، دنیا میں آ گیا ہے یہ جنت کا شاہکار۔ بیت سنیے گا، بیت سے پہلے 4 سے دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ایسا حسین لال کے حسن جہاں نثار،
خوش ہو کے دیکھتے تھے محمد بھی بار بار، کہتے تھے مرتضیٰ کہ تیرا شکر کردگار، دنیا میں آ گیا ہے یہ جنت کا شاہکار۔ ایک نور تھا، ایک نور تھا اور نور کا حالہ تھا گود میں، ایک ایک نور تھا اور نور کا حالہ تھا گود میں، سورج کی مثل ماں تھی، اجالا تھا گود میں۔ ایک نور تھا اور نور کا حالہ تھا گود میں، سورج کی مثل ماں تھی، اجالا تھا گود میں۔ اور آخری بات سنیے گا کہ پر نور اور کشادہ جبیں عزم کا نشان، پر نور اور کشادہ جبیں عزم کا نشان، وہی بھووں کا ہاشمی خم جس طرح کمان، پر نور اور کشادہ جبیں عزم کا نشان، وہی بھووں کا ہاشمی خم جس طرح کمان، مضبوط ہاتھ پاؤں کہ جیسے جری جوان، مضبوط ہاتھ پاؤں کہ جیسے جری جوان، واری ہو یہ زمین تصدق ہو آسمان۔ اس کا بیت کی بیت پہ غور فرمائیے گا کہ پر نور اور کشادہ جبیں عزم کا نشان، وہی بھووں کا ہاشمی خم جس طرح کمان، مضبوط ہاتھ پاؤں کے جیسے جری جوان، واری ہو یہ زمین تصدق ہو آسمان، بابا نے لا کے گود میں گلفام رکھ دیا، نانا نے حسن دیکھا حسن نام رکھ دیا۔ مہربانی جناب، بہت ممنون ہوں میں آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے یہ استعادت کے لیے آج مدعو کیا، اور میں نے باب شہر علم پہ یہ صدا لگا کر اپنی فقیری کا اظہار کیا، اور بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے آپ لوگوں سب کو۔ مولا حسن کی عمر مبارک۔ وقفے کے بعد خوش آمدید علامہ صاحب۔ خطابت تو ہم آپ کی سماعت کرتے ہی رہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کا جو دوسرا پہلو ہے شاعر کا، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے اور میرے علم کے لیے بھی آپ آج کے اس پر مسرت موقع پر امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا لکھا ہوا کوئی کلام پیش کریں۔ جی ضرور، بالکل۔ یہ کلام ظاہر ہے خطابت کے بعد اتنی فرصت نہیں رہی کہ بہت زیادہ کلام کہہ سکیں، مگر ظاہر ہے کہ ادب کا جو حسن ہے وہ شاعری ہی میں ہے، بے شک، اور یہ بھی آل محمد کا کرم ہی ہے کہ جہاں انہوں نے خطابت سے سرفراز فرمایا، وہیں شاعری سے بھی مجھے عطا ہوئی، شاعری کے حوالے سے بھی، اور اس حوالے سے امام حسن علیہ السلام کی منقبت جو آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے میں لکھی، وہ آپ حضرات کے اذہان کی نظر۔ ارشاد۔ اس نے حسن کا ذکر ہے ہر سو نکھار ہے، واہ، وجہ حبیب کبریا باغ و بہار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیوں کر نہ میں کمال الہی کہوں اسے، وہ جس کا حسن خلد بری کا سنگھار ہے، ماشاءاللہ، ایسا سخی زمانہ دکھائے بجز حسن، چوکھٹ پہ جس کی حور و ملک کی قطار ہے، بے شک، بے شک، اور فتح مبین بھی چونہ سلامی کہے اسے، جس کا قلم عدو کے لیے ذوالفقار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حاصل کلام شعر کہ رفتار نبض کن ہے یہ بحرین کا قرار، واہ، رفتار نبض کن ہے یہ بحرین کا قرار، ناقا رسول جس کا یہ وہ شہ سوار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور طول نماز احمد حق دیکھ اور بتا، طول نماز احمد حق دیکھ اور بتا، سجدہ خدا کا کس کی ادا پر نثار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک عقیدے کا شعر جو آپ حضرات کے اذہان کی نظر کروں گا ارشاد۔ کہ عشق حسن کو دل میں بسا اور ارم خرید، واہ، عشق حسن کو دل میں بسا اور ارم خرید، سودا یہ نقد ہے نہیں اس میں ادھار ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یوسف مثال مت کہو زہرا کے لال کو، بے شک،
یوسف مثال مت مت کہو، کہو، زہرا کے لال کو سودائے خود حسن کا تو پروردگار ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مقتے کی زحمت کہ ارشد کمال مدحت حق اس کو چاہیے، واہ. ارشد کمال مدحت حق اس کو چاہیے، حماد جس کا خالق لیل و نہار ہے. سبحان اللہ سبحان بہت اللہ. شکریہ. ناظرین کرام، اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہی آج کی بزم کو اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ میں حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان رضا بلال کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شب میں کیوں جالا ہو رہا ہے، یہ شب میں کیوں جالا ہو رہا ہے، یہ شب میں کیوں جالا ہو رہا ہے، یہاں کیا جشن مولا ہو رہا ہے، یہاں کیا جشن مولا ہو رہا ہے، در زہرا کا میں در بنوں گا، در زہرا کا میں درباں بنوں گا، فرشتوں میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے، فرشتوں میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے، چلے بھی آؤ اے ماہ محرم، چلے بھی آؤ اے ماہ محرم، میرا گھر سونا سونا ہو رہا ہے، میرا گھر سونا سونا ہو رہا ہے، کیا ہے ماتم زنجیر جب سے، کیا ہے ماتم زنجیر جب سے، میرے خون میں اضافہ ہو رہا ہے، میرے خون میں اضافہ ہو رہا ہے، ابھی آیا ہو کے کربلا سے، ابھی آیا ہو کے کربلا سے، میرا پھر سے ارادہ ہو رہا ہے، یہ شب میں کیوں جالا ہو رہا